یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے ہی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر, جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر, دسترخوان کے اوپر جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب, ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے, تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے, اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا, کیونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا ہے نا, تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جان پڑھا نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزے والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا, اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی, اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے, تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں, اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے, مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی, انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی, تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی, تو پھر میں نے انہیں کال کی, بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں, تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے. وہ سارے ریفرنسز, احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس, پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس, اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس, ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے, ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے, لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی. خیر اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی. انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی. تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے, اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا, کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج.
وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں, میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں, ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا, جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی, 15 گھنٹے گزر چکے ہیں, 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا, شعیب مدنی صاحب کو, جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, رمضان نشریات کو بھی, اس کے علاوہ بھی, وہ اوورال انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا, میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا, یوم علی کے اوپر علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا, یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی. میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھم نیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے, جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو, اور اینکر غصے میں آ گیا. میں نے کہا کیا کہا تھا یار ان لوگوں کی غصے میں آ گئے, ہاں ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے, ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی, وہ انہوں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں کہ نہ ڈیلیٹ نہیں کرنی. ہاں انہیں داڑھ تھلے آگے نے. میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا, اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسپٹ ہے, آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں, کبھی ان کے میں بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا. وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا, خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا. میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع آیا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے. لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ, وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے. وہ میں نے چیلنج ایکسپٹ کیا. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا. میں کہہ جی آ جاؤ. وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی. ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی, اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفenس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو, اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو.
तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और खबरदार इस पे आपने नहीं बोलना। अब क्या ये मुफ्ती कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, इसका मतलब है ये मान गया है कि है ये कुफर है, तभी तो कह रहे किताबें बदल गई। लेकिन 2009 में यही मुफ्ती क्या कह रहा था कि शतीहात है और बुजुर्गों की शतीहात के ऊपर कलाम नहीं। हालांकि ये भी इसने झूठ बोला, शतीहात का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है सूफिया के यहां, रसूलुल्लाह के साथ वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद के लिए दीवानगी नहीं चलेगी, वो कुफर ही शुमार किया जाएगा। लेकिन इसने उधर डिफेंड किया। अब ज़ाहिर है उस वीडियो ने तो इसको हॉन्ट करना था, वो हमने वीडियो चढ़ा दी, इनकी चीखें पहुंच गई आसमान के ऊपर। सिर्फ फिर इस मुफ्ती की नहीं चढ़ाई है हमने, दूसरे जो छोटू मुफ्ती है लाहौर वाला, वो भी कह रहा है आजकल किताबें बदल गई हैं। हाँ, मेरे डर दी वजह नाल बदलियां ने। वैसे तुहाडे बाबे होंदे ना, इकरार साहब ते खुद पहुंचे ने ना, मेरी वीडियो ही पहुंचती, तुहाडे बाबे छड़ के सब कुछ नस जाते, दुनिया तो तशरीफ लै जाते, तो किताबें कोई नहीं बदली। तो वो छोटू मुफ्ती भी पीछे बड़े के पीछे वो बैठ के, वो सुकड़ा सा बैठा हुआ पीछे, तो जब उसने वो शिबली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को बयान किया है ना, तो उसको डिफेंड कर रहा है। जब उसने वो एंड पे चिश्ती साहब का जुमला बोला ना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं, तो उसने पीछे से बोला सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट ने ना इस वीडियो के नीचे कमेंट किए कि कमीने गुलाम तू कमीना ही निकला। हाँ, उसने तो आर्जी के तौर पे अपने आप को कमीना कहा। वाकई कोई कमीना शख्स ही अपने नाम के कलमे को पढ़वा सकता है और एंडोर्स कर सकता है। तो ये इनका चूंकि कहना है, तभी डिफेंड कर रहे थे ना। हम तो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कहलवाया है तो यकीनन एक कमीनी हरकत की है, और 1000 टन हुस्न ज़न रख लेते हैं अपने सर पे कि उन्होंने नहीं कहलवाया, तो अल्लाह के हुजूर वो बरी हैं। लेकिन चूंकि उनके मानने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं आपको समझ नहीं आई है, लिहाजा मानने वालों की बात ज्यादा ऑथेंटिक होती है। इस दिन में रखिएगा। ये तो जब हमारी शक्ल में इनके ऊपर आजमाइश मुसल्लत हुई तो अब ये पीछे हट गए और कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। किताबें मेरी वजह से बदली हैं, अदरवाइज तो इन्होंने मुनाजरों में डिफेंड किया हुआ है। किताबें कहां से बदल गई?